یہ تقاضۂ بشری تھا، یہ تقاضۂ دنیاوی تھا، یہ حیات بشر کا تقاضا تھا کہ واقعہ رحلت سامنے آیا، ورنہ نبی زندہ ہے، نبی کے بچے زندہ ہیں، اور زندوں میں ایک بڑا زندہ وجود امام حسین کا ہے۔ ایسے زندہ ہیں کہ آج بھی حیات بانٹ رہے ہیں، زندہ بھی ہے تو ایسے آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، نہ امام حسین جو لباس پہنتے تھے وہ ہمارا لباس ہے، نہ امام حسین جو زبان بولتے تھے وہ ہماری زبان ہے، نہ عرب جو کھانے کھاتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے کھانے ہیں، نہ ان کے گھر جیسے ہوتے ہیں ایسے ہمارے گھر ہیں، جو ان کے رسم و رواج تھے وہ ہمارے یہاں کے نہیں ہیں۔ کتنی چیزیں مختلف ہیں، مگر وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں حسین سے ایسے جوڑا ہوا ہے کہ ہندوستانی کہتا ہے حسین میرے ہیں، پاکستانی کہتا ہے کہ حسین میرے ہیں، عرب کہتا ہے میرے ہیں، ترک کہتا ہے میرے ہیں، عجم کہتا ہے میرے ہیں، ہندو کہتا ہے میرے ہیں۔ جی کوئی ایک تو بتائیں جو حسین سے محبت نہ کرتا ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ نے اپنی صفات کا جلوہ گر بنایا ہوا، ہم جب یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گویا اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ من زار الحسین، جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی، کمن زار اللہ علی عرشہ، اس کو وہ ثواب ملے گا جو کوئی عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھے گا۔ جی جس نے کربلا کی زیارت کی اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے گویا وہ آج ہی دنیا میں آیا۔ یہ کیا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار مجلس میں جائے اور مصائب سن کر رو کر آئے تو خبردار تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ایسا ہی گناہگار مانو جیسا وہ مجلس سے پہلے تھا۔ میں نے کل ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اس میں جملہ تھا کہ 5 موقعوں پر دعاؤں کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک موقع وہ ہے عند دعوت المظلوم لیس لہا حجاب دون العرش، جب مظلوم کی بات ہو رہی ہو، جب مظلوم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اس وقت دعا مانگ لیا کرو، کیونکہ اس وقت میں دعا کو پرواز ملتی ہے اور کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں ہوتی، وہ اللہ تک دعا پہنچ جاتی ہے۔ جب حسین کے نام پہ آنکھوں میں آنسو آئے نا، اجرکم اللہ، تو کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر بھی مجھے غور کرنا چاہیے۔ مولا آ گیا نا آپ کے دروازے پر، مولا آپ نے ہی بلایا ہے نا، میں کریم بلا کر لوٹاتا نہیں ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کریم بلانے کے بعد۔ مجلس میں میں بلایا گیا ہوں، توفیق ہوئی ہے جو میں آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حتیٰ عاشرہ اولیٰ میں بھی مجلسوں میں جانے سے توفیق انہیں نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارے لوگ ہیں جو آخری 2 دنوں میں آتے ہیں، پھر بعض تو وہ آخری عاشور کے دنوں میں کچھ خیال آتا ہے کہ آج امام حسین کی شہادت کرے، وہ اور آپ برابر کیسے ہوں گے؟ یہ جو آئے ہیں نا مجلس میں، انہیں بلایا گیا ہے، یہ توفیق سے خالی نہیں ہے بات۔ جب بلا لیا گیا ہے، جب امام کے دروازے پر ہم آ گئے تو مولا یہ سارے فقیر بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں سکینہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کبریٰ کا۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا، امام سجاد کی دعاؤں کا ہمیں پیغام ہے، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں اس مشکل وقت کا، اس مبتلا ہونے کی ابتلا کا، کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ شدید ہے مسائب کربلا کے بعد میں،
कल शब शहादत है और इमाम सज्जाद के ताबूत की ज़ियारत होगी। ज़रा जाइए, अपने जहनों को करबला ले जाइए, पहुँचिए करबला। करबला में 3 लाशें तो ऐसे हैं जिसमें हुसैन बहुत रोए हैं। अल्लाह, यूं तो इमाम ने सुबह से असर तक सारे लाशें खुद उठाए, हत्ता गुलामों का लाशा भी किसी और को नहीं उठाने देते थे मेरे मौला। और शरीकतुल हुसैन ज़ैनब हर लाशे के उठाने पर भैया के साथ साथ चलती थी ताकि भाई को हौसला रहे। ये शरीकतुल हुसैन, अलबत्ता आप रो रहे, एक जुमला कहूं, सिर्फ 2 लाशें थे जिन पे ज़ैनब नजर नहीं आई। वो औनो मोहम्मद के लाशें थे। जब लाए ना इमाम हुसैन, अल्लाह, जब लाए ना इमाम हुसैन औन और मोहम्मद का लाशा, तो इन बच्चों की मां नजर नहीं आई। मैं रोने वालों से पूछूं, मजलिस में बैठी बहनों से पूछूं, माओं से पूछूं, क्या जनाबे ज़ैनब के सीने में मां का कलेजा नहीं था? कितना हौसला है अली की बेटी का, ला के रख दिए लाशें। सारी बीवियां मौजूद हैं मगर इन बच्चों की मां नहीं है। तो फरमाया इमाम हुसैन ने, ज़ैनब कहाँ है? तो किसी ने बताया जब खबर शहादत और मोहम्मद आई थी तो ज़ैनब कुबरा पुश्ते खैमा पर चली गई थी। अब जाके जनाब ज़ैनब को जब देखा गया, क्या देखा? पेशानी सजदे में है और तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा हक़्क़न हक़्क़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। एक बीवी की आवाज आई, ज़ैनब तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं। आई अपने बच्चों के लाशों के करीब बैठ गई। अभी औन में दम था। जब औन का सर अपनी गोद में लिया, माँ की गोदी महसूस करके हजरत औन ने आंखें खोल दी। तो सुनेंगे तो क्या जुमला कहा? नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर कहा, हाल वफ़ा तो उम्मी, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अल्लाह, अब तो आप हमसे राजी हो। ये माँ अल्लाह, ये माँ कभी अपने बच्चों पे नहीं रोई। कभी अगर ये नन्हे नन्हे सर आ जाते थे ना सामने, नेज़े की अनियों पे सवार सर आ जाते थे, तो मैंने बुजुर्गों से सुना है, पढ़ा है कि बीबी अपना चेहरा मोड़ लेती थी कि अगर मैंने आंखें भर के, दिल भर के अपने बच्चों का चेहरा देख लिया तो कहीं आंखों में आंसू ना आ जाए। और अगर मुझे रोते हुए रबाब ने देख लिया, अगर मुझे रोते हुए उम्मे लैला ने देख लिया, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, अल्लाह आपको अजर और सवाब अता फरमाए। तो अपने बच्चों के चेहरों से अपना चेहरा मोड़ लेती थी। लेकिन अज़ादारों, इस सीने में माँ का कलेजा था। जब शाम से रिहाई के मौके पर शहोदा के सर आए हैं तो हर सर की आमद पर कोई ना कोई बीवी बढ़कर उसे आगोश में लेती थी। 2 बच्चों के जब सर आए तो कोई बीवी आगे न बढ़ी। तो शाम की एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, शायद इन बच्चों की माँ मर गई है। और एक कोने से ज़ैनब की आवाज आई, इन बच्चों की माँ अभी जिंदा है, मैंने अपने भाई पर कुर्बान कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। और जब मदीना पहुंची है जनाब ज़ैनब और अपने घर गई हैं तो खाली मसनदें, खाली बिस्तर जब देखे अपने बच्चों के, तो जनाब ज़ैनब सहने खाना में बैठकर ऐसे रोई हैं जैसे आज ही किसी का जनाजा उठ रहा। हजरत अब्दुल्ला करीब आए, फरमाया, अब्दुल्ला, दोनों बच्चों ने वफादारी की हद कर दी। जब लाशें आई तो औन में दम था और मुझे कहा था, अम्मा जब वतन जाइएगा बाबा को सलाम कहिएगा। एक भाई ने बाबा की तरफ से कुर्बानी दी है, एक भाई ने अम्मा आपकी तरफ से कुर्बानी दी है। अजरुकुम अल्लाह। आपने गिरिया कर लिया है, मजलिस हो गई है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि एक बीवी को भी सलाम करता हुआ गुजरूं। आपकी आंखों में चंद खतरे और आ जाएं, आपके सवाब में इजाफा हो जाए, मुझे भी कुछ सवाब मिल जाए, मैं भी मुसाब हो जाऊं, आप भी मुसाब हो जाए। एक बीवी का जिक्र करना चाहता हूं जो बहुत छोटी सी बीवी है, बहुत कमसिन बीवी है। कभी अली अकबर को खैमे से निकलते हुए रोकती है, कभी बाबा के घोड़े के पैर पकड़ के बैठती है। अल्लाह, जब घोड़ा चलने से गुरेज कर रहा था
تو امام نے اجرکم اللہ، تو امام نے تعجب سے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح کبھی تو نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی؟ تو گھوڑے نے جھک کر اشارہ کیا۔ اب جو امام نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے۔ یہ گھوڑا پیر کیسے اٹھائے؟ سینے پہ سونے والی بچی، حسین کے گلے کا تعویذ، حسین کی پیاری بچی۔ امام اتر آئے گھوڑے سے، سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، کہ بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگائیے۔ سکینہ کو پتا ہے اب یہ سینہ نہیں ملے گا، اب اس سینے میں تیر لگے گا، اب اس سینے کے اندر پتھر مارے جائیں گے۔ میرے مولا نے ایک لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے جناب سکینہ کو گلے سے لگایا۔ بی بی نے فوراً کہا بابا الوداع، بابا جائیے، بابا جائیے۔ امام نے فرمایا ایک لمحے اور میرے سینے سے لگے رہو۔ کہا بابا مقتل سے دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، سکینہ میں اپنے حسین کا انتظار کر رہی ہوں، بابا جائیے۔ اللہ اکبر، الرکب اللہ۔ عزیزانو، باب مقتل اتنا وسیع ہے، مصائب کا باب اتنا وسیع ہے کہ میں چھوٹا سا طالب علم اور ایک ذاکر کتنی دیر مصائب پڑھ سکوں گا؟ ساری زندگی ہم غور کرتے رہیں تو اس ایک جملے پر ہم رو رو کر ساری زندگی ایک جملے پر روتے رہیں تو ہماری زندگیاں کم ہیں، اور اس جملے کی مظلومیت بہت زیادہ ہے۔ اس جملے کی مظلومیت بہت زیادہ ہے کہ جب دربار شام میں ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا تو بی بی بابا بھیا سے آ کے نپٹ گئی۔ کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر کیا جائے گا، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں مانگا جائے۔ میں کہتا ہوں گھنٹوں روتے رہیں ایک جملے پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور لے لیجیے، گریا ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ میں نے اور آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں، بی بی اونٹ سے گری نہیں تھی، بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا۔ دو مختلف باتیں ہیں، سکینہ اونٹ سے گری تھی یا بی بی کو گرایا گیا تھا۔ جب بابا کا سر قریب سے گزرتا تھا نا، نیزہ بردار جب سر لے کے گزرتا تھا اور جناب سکینہ کے قریب سے بابا کا سر گزرتا تھا تو کہتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا میرے گوشت مارے چھین لیے، بابا میرے دامن پہ آگ لگ گئی۔ سارا قافلہ روتا تھا، ایک ایک کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ اس ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے سواری سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ کا اونٹ قافلے کے آخر میں آیا، اس ظالم نے بی بی کو گرایا۔ قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا، پیچھے پیچھے سکینہ آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا میں گر گئی، سر حسین جس نیزے کی علی پر وہ سر بولا زینب تیری سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ میری بیوی زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور کئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، آوازیں دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جس نے بچی کو گود میں لیا ہوا ہے۔ میری بیوی زینب کو دو تعجب ہوئے، تعجب دو مرحلوں میں ہوئے۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا، یہ کون ہے جس نے ہماری بچی کو گود میں لے لیا؟ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں جاتی نہیں ہے۔ جہاں قافلہ ٹھہرتا ہے ماں رباب آگے بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے بابا کی گود میں جانا ہے۔ پھوپھی زینب کہتی ہے میری آغوش میں آ جاؤ، تو کہتی ہے مجھے بابا کے پاس پہنچا دو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی یہ بچی میری ہے،
اس بیوی نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا، زینب ماں کے گلے لگ گئی، اماں